آپ کو بتائیں اس خبر سے متعلق کہ امریکہ نے نیا پنڈورا باکس کھول دیا ہے۔ ٹرمپ پر حملے کا الزام ایران پر عائد کر دیا گیا۔ ٹرمپ پر قاتلانہ حملے میں ایران ملوث ہے، امریکہ کا الزام ہے۔ قتل کی سازش میں تہران میں مقیم افغان شہری پر فرد جرم بھی عائد کر دیا گیا۔ فرحاد شاکری کو پاسداران انقلاب نے ذمہ داری سونپی تھی۔ خبر یہ ہے کہ امریکہ نے نیا پنڈورا باکس کھول دیا ہے۔ ٹرمپ پر حملے کا الزام ایران پر عائد کر دیا گیا۔ ٹرمپ پر قاتلانہ حملے میں ایران ملوث ہے، امریکہ کا الزام۔ قتل کی سازش میں تہران میں مقیم افغان شہری پر فرد جرم عائد کیا گیا۔ فرحاد شاکری کو پاسداران انقلاب نے ذمہ داری سونپی تھی۔ امریکی میڈیا کے مطابق ٹرمپ پر قاتلانہ حملے میں ایران ملوث ہے۔ قتل کی سازش میں تہران میں مقیم افغان شہری پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ فرحاد شاکری کو پاسداران انقلاب نے ذمہ داری سونپی تھی۔ فلسطینی صدر محمود عباس کا ڈونلڈ ٹرمپ سے رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کا غزہ میں جنگ بندی کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ امن کے لیے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہیں۔ محمود عباس نے کہا ہے کہ فلسطینی صدر محمود عباس کا ڈونلڈ ٹرمپ سے یہ رابطہ ہوا ہے۔ دونوں رہنماؤں کا غزہ میں جنگ بندی کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ امن کے لیے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہے۔ فلسطینی صدر محمود عباس کا ڈونلڈ ٹرمپ سے رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کا غزہ میں جنگ بندی کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن کا نئے اسرائیلی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ نئے اسرائیلی وزیر دفاع کارٹنز نے فلسطین کے خلاف امریکی تعاون کا شکریہ ادا کیا۔ امریکی وزیر دفاع کی اسرائیلی ہم منصب کو بھرپور حمایت کی یقین دہانی۔ امریکہ اسرائیل کا دیرینہ دوست ہے۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن کا نئے اسرائیلی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ۔ نئے اسرائیلی وزیر دفاع نے فلسطین کے خلاف امریکی تعاون کا شکریہ ادا کیا۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن یوکرین سے متعلق ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ ترجمان روسی ایوان صدر کے مطابق پیوٹن کی مذاکرات کے لیے دعوت کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ واشنگٹن میں نئی حکومت کا ماسکو کوئی کیف کے خلاف پالیسی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ روس کا یوکرین کے علاقے اوڈیسا میں ڈرون حملہ، ایک شہری ہلاک، 9 زخمی ہو گئے۔ یوکرینی صدر کی مغربی ممالک سے فضائی دفاع کو مضبوط بنانے کی اپیل کی گئی۔ ادھر بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں نیشنل پارٹی کے حامیوں کی بڑی ریلی۔ مظاہرین کا حسینہ واجد کی گرفتاری اور حسینہ واجد کے حالیہ دور حکومت میں قتل عام کی تحقیقات پر زور۔ بنگلہ دیش میں فوری عام انتخابات کرائے جائیں۔ بنگلہ دیش نیشنل پارٹی کی جانب سے یہ مظاہرہ کیا گیا۔ بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں نیشنل پارٹی کے حامیوں کی بڑی ریلی۔ مظاہرین کا حسینہ واجد کی گرفتاری اور حسینہ واجد کے حالیہ دور حکومت میں قتل عام کی تحقیقات پر زور دیا گیا۔ یمن اردن میں فلسطین اور لبنان پر جاری اسرائیلی بربریت کے خلاف احتجاج جاری ہے۔ مظاہرین کا حزب اللہ اور حماس کے اظہار یکجہتی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت آنے سے مشرق وسطی میں امریکی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ مظاہرین اردن کے دارالحکومت عمان میں شہریوں کا فلسطینیوں اور لبنانی بھائیوں سے اظہار ہمدردی۔ مظاہرین کے عرب ممالک سے اسرائیلی جارحیت کے خلاف متحد ہو کر جواب دینے کی دہائی کی گئی۔ مظاہرین کی حماس طرز کے ماسک پہن کر اسرائیل کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی گئی۔ جوڈیشل کونسل اجلاس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط کے حوالے سے مشاورت کا دائرہ کار وسیع کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ ججز کے خلاف مذائقہ خیز شکایات دائر کرنے والوں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ دوسری طرف جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں سندھ ہائی کورٹ کے تمام ججز 24 نومبر تک آئینی بینچوں کے لیے نامزد کر دیے گئے۔ تفصیلات دیکھیے رپورٹ میں۔ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس یحییٰ افریدی کی زیر صدارت سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط پر تبادلہ خیال۔ ججز کے خلاف 10 شکایات کا جائزہ بھی لیا گیا۔ اعلامیہ کے مطابق جوڈیشل کونسل اجلاس میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق، چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ جسٹس ہاشم کاکڑ نے شرکت کی۔ اجلاس کے دوران سپریم جوڈیشل کونسل کے سیکریٹریٹ کے قیام اور رولز پر تبادلہ خیال ہوا۔ آرٹیکل 209(8) کے تحت ججز کے کوڈ آف کنڈکٹ میں ترامیم کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط پر غور کیا گیا اور ججز کے خط کے حوالے سے مشاورت کا دائرہ کار وسیع کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط کا معاملہ آئندہ اجلاس میں دوبارہ اٹھانے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ اجلاس کے دوران ججز کے خلاف 10 شکایات کا جائزہ لیا گیا اور ججز کے خلاف شکایات ناکافی شواہد کی بنیادوں پر خارج کر دی گئی۔ ججز کے خلاف مضحکہ خیز شکایات دائر کرنے والوں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کا فیصلہ کیا
کیا گیا ہے، جبکہ جوڈیشل کمیشن اجلاس میں سندھ ہائی کورٹ میں آئینی بینچ کی تشکیل کے سنگل پوائنٹ ایجنڈے پر غور کیا گیا۔ اعلامیہ کے مطابق سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس محمد شفیع صدیقی کے پیش کردہ تجویز کی توثیق کرتے ہوئے سندھ ہائی کورٹ کے تمام موجودہ ججز کو آئینی بینچوں کے لیے نامزد کر دیا گیا۔ سندھ ہائی کورٹ کے تمام ججز آئینی بینچوں کے لیے 24 نومبر تک کام جاری رکھ سکیں گے، جبکہ جوڈیشل کمیشن کا آئندہ اجلاس 25 نومبر کو ہوگا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ یہ کہتے ہیں کہ میرے سامنے بانی پی ٹی آئی کی رہائی سے متعلق کوئی مشاورت نہیں ہوئی۔ سوشل میڈیا پر کہا جا رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی ہو جائے گی۔ پہلے ایبسولوٹلی ناٹ اور غلامی نامنظور کا نعرہ لگایا گیا، اب کیا غلامی منظور کے نعرے لگائے جائیں گے؟ پروگرام ٹونائٹ ود سمر عباس میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ سنجانی اور لاہور کا جلسہ ناکام ہوا، ناکامی ان کا مقدر بن چکی ہے، ثوابی جلسہ کر کے بھی شوق پورا کر لیں۔ پی ٹی آئی کے لوگ 4 کنٹینرز ہٹا نہیں سکے تو تحریک کیسے چلائیں گے؟ انہوں نے کہا ہے کہ کوئی منی بجٹ نہیں آئے گا، یہ افواہیں ہیں، معاشی حالات دن بدن بہتر ہو رہے ہیں۔ بلاول بھٹو کا جوڈیشل کمیشن پر ایک رائے تھی، ناراضگی نہیں۔ ایسی کوئی کال ایسے نہ آ سکتی ہے، نہ فورن پالیسی کا حصہ ہوتی ہے کہ اس کو رہا کر دیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی کال متوقع ہے یا ایسی کوئی کال آئے گی۔ یہ یونین کونسل کا الیکشن نہیں ہے جہاں پہ چیئرمین یونین کونسل ایس ایچ او کے پاس جائے گا اور کہے گا کہ میرے کاؤنسلر کا چھوٹا بھائی جو ہے وہ حوالات میں ہے، اپنے اے ایس آئی کو کہیے اس کو چھوڑ دے۔ تو پہلے کہا گیا کہ غلامی نامنظور، اب کیا غلامی منظور کے نعرے لگائے جائیں گے؟ یہ کیا ایبسولوٹلی ناٹ کا سٹیکر اپنے ماتھے سے اتار دیں گے؟ یہ غلامی منظور کے سٹیکر لگا لیں گے؟ یہ کیا کریں گے؟ یہ بالکل ایک مزے کا خیز باتیں ہیں جو شروع کی گئی ہیں۔ وہ تو ہے، لیکن رانا ثناء اللہ صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ اس پہ ہم نے مشاورت کی بھی ہے، ہم نے اس پہ، اور جب آئے گی کال تو دیکھیں گے۔ اب ویسے امید ہے کہ کال نہیں آئے گی، اس طرح کی باتیں رانا صاحب نے کی ہیں۔ میرے سامنے تو ایسی کوئی مشاورت نہیں ہوئی اور نہ اس پہ بات چیت ہوئی ہے۔ میں تو نہیں دیکھ رہا کوئی بھی رہائی، تو مجھے تو کوئی رہائی نظر نہیں آ رہی ہے۔ آئندہ مستقبل کے اندر مجھے ان کے لیے کوئی امید نظر نہیں آتی ہے۔ مستقبل قریب میں آپ ان کے لیے کوئی امید نہیں دیکھ رہے، اور ویسے بھی اب آپ نے مستقبل دور میں بھی مجھے تو کوئی امید ان کے لیے نظر نہیں آتی۔ کھیل میں سیاست نہیں ہونی چاہیے، بھارت کے انکار پر بھی ہم تیاری جاری رکھیں گے۔ چیمپئنز ٹرافی میں ہائیبرڈ ماڈل پر کوئی بات نہیں ہوگی۔ بھارت کے پاکستان نہ آنے کی خبر پر پی سی بی چیئرمین محسن نقوی کا رد عمل۔ کہا بھارتی کرکٹ بورڈ نے ہمیں ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا۔ محمد اسامہ رپورٹ کر رہے ہیں، دیکھیے۔ قذافی اسٹیڈیم میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا کہنا تھا کہ بھارتی میڈیا 2 ماہ سے چلا رہا ہے کہ بھارتی ٹیم چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستان نہیں آئے گی، لیکن ہمیں بھارتی بورڈ نے ایسا کوئی جواب نہیں دیا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے چیمپئنز ٹرافی کے لیے جاری قذافی اسٹیڈیم کی اپ گریڈیشن کا تفصیلی جائزہ لیا۔ قذافی اسٹیڈیم کے کام کو وقت پر مکمل کرنے کی ہدایات جاری کی۔ محسن نقوی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہمارا بڑا سنجیدہ موقف ہے کہ اگر بھارت کو اعتراض ہے تو وہ لکھ کر دے۔ آج کے دن تک کوئی بھی ہائیبرڈ ماڈل کی بات نہیں ہوئی۔ انڈین میڈیا پہ خبریں آ رہی ہیں کہ انڈین ٹیم نہیں آ رہی۔ ہمارا بڑا کلیئر سٹانس ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز ہوگی اور ان رائٹنگ وہ ہمیں دیں گے، ایک تو ہمیں قابل قبول بھی وہی ہوگا کہ ہمیں وہ ان رائٹنگ دیں اگر کسی کو کوئی اعتراض ہے۔ دوسرے نمبر پر ہمارے سے آج کے دن تک اس وقت تک کوئی ہائیبرڈ ماڈل پہ نہ بات ہوئی ہے، نہ ہم اس کے اوپر بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ چیئرمین پی سی بی کا کہنا تھا کہ وائٹ بال کے کوچ پر کوئی فیصلہ نہیں ہوا، آئندہ دنوں میں اس پر بات ہوگی۔ کوچ کے اوپر ابھی ٹیم کنسلٹ کر رہی ہے، آپس میں لگی ہوئی ہے، بٹ میرا خیال ہے کچھ دنوں میں فیصلہ کریں گے۔ ابھی امیڈیٹلی نہیں کریں گے، کچھ دن لیں گے ابھی فیصلہ کرنا۔ پی سی بی چیئرمین نے کہا کہ چیمپئنز ٹرافی میں شریک ہر ٹیم کو سہولتیں فراہم کریں گے۔ ہم چاہتے ہیں باہر سے لوگ چیمپئنز ٹرافی کے میچز آ کر دیکھیں۔